اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف کا انسائکلوپیڈیا چینل میں تمام ویورز کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ روزانہ کی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل وظائف کا انسائکلوپیڈیا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ آج کی اس ویڈیو میں جو عمل میں آپ کے لیے لائی ہوں اس کا نام ہے صلاۃ الحاجات۔ آپ کو کسی بھی قسم کی حاجت درپیش ہو، اب وہ حاجت کسی انسان سے ہو یا اللہ پاک سے، تو آپ نے یہ نوافل صلاۃ الحاجات کے ادا کرنے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ الحاجات کی تلقین فرمائی ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی، کوئی خواہش باقی نہیں رہے گی۔ آج کے سائنسی دور میں ہر انسان مشکلات کا شکار ہے۔ روزگار کی پریشانی، رشتوں کی بندش، مالی مشکلات، گھریلو ناچاکیاں، اولاد کی نافرمانی، گھریلو الجھنوں کا خاتمہ، ناممکن مشکلات کا خاتمہ، الغرض کوئی بھی حل نہ ہونے والا مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی بڑی سے بڑی مصیبت ہو، تو اس عمل کی برکت سے اللہ پاک کی رحمت ایسی متوجہ ہوگی کہ ہر حال میں کامیابی یہ عمل کرنے والے کا مقدر بن جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی امر اہم پیش آتا تو نماز پڑھتے۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد میں موجود ہے۔ صلاۃ الحاجات ہم 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو انسان 4 رکعتیں نہیں پڑھنا چاہتا وہ 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ 4 رکعتیں کس طرح ادا کرنی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی قرآن مجید میں 3 پارے میں موجود ہے، اور دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ فلق اور 1 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ لینی ہے۔ ایک بار پھر بتا دیتی ہوں، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور آیت الکرسی قرآن مجید میں 3 پارے میں موجود ہے۔ دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ فلق اور 1 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر پہلی رکعت کے بعد یہ تینوں صورتیں آپ نے تیسری، دوسری اور چوتھی رکعت میں آپ نے پڑھنی ہے۔ قرآن کریم کے آخری پارے میں یہ تینوں صورتیں موجود ہیں۔ تو اس طرح آپ نے 4 رکعتیں مکمل کر لینی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو انسان اس طریقے سے 4 رکعتیں ادا کر لے تو گویا اس نے یہ 4 رکعتیں شب قدر میں ادا کی۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے اس نماز کی۔ اس کی برکت سے آپ کی حاجات تو پوری ہوں گی ہی، شب قدر میں 4 رکعتیں پڑھنے کا ثواب بھی عطا کیا جا رہا ہے۔ اور اگر کوئی 4 رکعتیں نہیں پڑھنا چاہتا تو وہ 2 رکعتیں پڑھ لے۔ اس کا طریقہ بھی بہت ہی آسان ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد وہی تینوں صورتیں
ایک ایک مرتبہ پڑھ لینی ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک بار سورہ اخلاص، پھر سورہ فلق اور پھر سورۃ الناس پڑھ کر 2 رکعتیں مکمل کر لینی ہیں۔ جب آپ یہ نفل صلاۃ الحاجات کے ادا کر لیں تو اپنی تمام تر حاجات کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگیے۔ اپنی تمام خواہشات کے لیے، اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی اور آپ چاہتے ہیں کہ اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، اگر آپ کے کاروبار میں کوئی رکاوٹ ہے، کسی قسم کی کوئی بندش ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ رکاوٹ دور ہو جائے، اگر آپ کو روزگار کی پریشانی ہے، آپ اچھی جاب چاہتے ہیں یا پھر آپ سرکاری جاب چاہتے ہیں، مالی مشکلات کا آپ کو سامنا ہے، آپ رزق میں وسعت اور برکت چاہتے ہیں، یا پھر آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، ہر مسئلہ، ہر پریشانی اللہ پاک دور فرما دیں گے۔ جب آپ یہ عمل کریں تو سچے دل سے کریں اور اللہ پاک کی رحمت سے با امید ہو کر کریں، اور عمل کے بعد آپ اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے دعا بھی کریں۔ دعا کی کچھ شرائط، کچھ آداب ہوتے ہیں۔ دعا مانگنے میں اخلاص ہونا چاہیے، اور دعا مانگتے وقت دل دعا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو۔ یہ نہیں کہ ادھر ادھر منہ اٹھایا ہوا ہے اور دعا مانگ رہے ہیں، ایسے نہ ہو۔ دعا مانگتے وقت آپ کا دھیان صرف دعا پر ہو، ناجائز اور گناہ کی دعا نہ مانگی جائے، اور دعا مانگتے وقت اللہ پاک کی رحمت پر 100% یقین ہو۔ اگر دعا کی قبولیت ظاہر نہ ہو تو شکایت نہ کرے کہ میں نے دعا مانگی لیکن قبول نہیں ہوئی۔ جب ان شرطوں کو پورا کرتے ہوئے دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول ہوتی ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ قبولیت دعا کا اصل معنی ہے کہ بندے کی پکار پر اللہ پاک کا اسے لبیک عبدی فرمانا۔ یہ ضروری نہیں کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے، بلکہ مانگنے پر کچھ ملنے کا ظہور دوسری صورتوں میں بھی ہو سکتا ہے، مثلا اس دعا کے مطابق گناہ معاف کر دیے جائیں، یا آخرت میں اس کے لیے ثواب ذخیرہ کر دیا جائے، یا اصل مانگی ہوئی شے کی جگہ اس سے بہتر چیز عطا کر دی جائے، یا اس دعا میں مانگی ہوئی چیز بندے کی زیادہ ضرورت کے وقت تک مؤخر کر دی جائے۔ دعا مانگ کر نتیجہ اللہ پاک کے ذمہ کرم پر چھوڑ دینا چاہیے۔ رحمان و رحیم خدا ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرمائے گا جو ہمارے حق میں بہتر ہے، بس اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اور حقیقت میں ہمارے لیے یہی مفید تر ہے، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور اپنی کم عملی سے کوئی چیز مانگتے ہیں، لیکن اللہ پاک اپنی مہربانی سے ہمیں منہ مانگی چیز نہیں دیتے، کیونکہ وہ ہمارے حق میں نقصان دہ ہوتی ہے۔ بندہ ہمیشہ مال و دولت کی دعا کرتا ہے، لیکن وہ اس کے ایمان کے لیے خطرناک ہوتی ہے، یا پھر آدمی تندرستی و عافیت کا سوال کرتا ہے، لیکن علم الہی میں دنیا کی تندرستی آخرت کے نقصان کا باعث ہوتی ہے، تو یقیناً ایسی دعا قبول نہ کرنا بندے کے لیے زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں ویورز ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں، تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔